السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں یہ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اسد بھائی نے بھیجی ہے۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ یہ ایک کہانی جزیرے سے بھیج رہے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ بہت ہی خوفناک واقعات ہوتے ہیں۔ تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے۔ یہ کہانی میں خود بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ میری ناقابل یقین خوفناک اور پراسرار کہانی معلوم ہو۔ شاید یہ میری زندگی کی آخری کہانی ہو۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے ایک چھوٹے سے جہاز کے ذریعے بحیرہ عرب کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا مقصد ایک جزیرے تک پہنچنا تھا جہاں مبینہ طور پر قدیم تہذیب کے آثار اور پوشیدہ خزانے موجود تھے۔ میں نے بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی لیکن میرا یقین تھا کہ یہ صرف افسانے ہیں۔ جہاز پر صرف میں اور میرا دوست کاشف تھے۔ ہم نے سامان جمع کیا اور شام کے وقت سفر شروع کیا۔ سمندر پرسکون تھا اور ہوا میں خنکی تھی، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی عجیب چیزیں ہونے لگی۔ رات کافی ہو چکی تھی، میں سو رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کاشف نے مجھے جگایا۔ اسد، اسد، کیا تم نے یہ آواز سنی؟ میں نے غور کیا تو دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو سمندر کے درمیان میں ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ ہم نے جہاز کے چاروں اطراف دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ رونے کی آوازیں دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھیں، جیسے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ اچانک پانی کی سطح پر عجیب و غریب حرکت شروع ہو گئی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے، ہمارے پسینے نکل رہے تھے۔ حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا پھر بھی ہم ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ کاشف نے کہا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی اور جہاز کو آگے بڑھا دیا۔ جیسے تیسے رات تو خیر سے گزر گئی۔ اگلی صبح ہم ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ جزیرہ سنسان تھا، وہاں ایک عجیب ویرانی تھی۔ درختوں کے پتوں میں کوئی حرکت نہ تھی اور ہوا میں عجیب سی بو تھی، جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ ہم نے ساحل پر قدم رکھا اور جزیرے کی تلاش شروع کی۔ جیسے ہی ہم اندرونی حصے میں گئے ہمیں ایک پرانی کشتی ملی جو کئی سالوں سے گل سڑ چکی تھی۔ یہاں کوئی تھا لیکن یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، کاشف نے کہا۔ لیکن اچانک کشتی کے قریب سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ انسانی شکل کا تھا لیکن اس کے خند و خال دھندلے تھے۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ سایہ تیزی سے ہماری طرف بڑھا۔ کاشف زور سے چیخا اور ڈرامی آواز سے کہا، دوڑو۔ ہم دونوں ساحل کی طرف بھاگے لیکن یہ سایہ ہمارے پیچھے تھا۔ ہم جیسے ہی اپنی کشتی کی طرف پہنچے سایہ غائب ہو گیا۔ کانپتے ہوئے کاشف نے کہا، یہ کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم لیکن ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ ہم نے جہاز کا انجن سٹارٹ کیا اور سمندر میں واپس آ گئے، لیکن جیسے ہی ہم نے جزیرے سے فاصلہ بڑھایا ایک طوفان شروع ہو گیا۔ ہوا خوفناک شور کر رہی تھی، لہریں آسمان کو چھو رہی تھی۔ ہماری کشتی بے قابو ہو گئی، ایک چٹان سے ٹکرا گیا۔ کاشف سمندر میں گر گیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر وہی سیاہ سایہ نظر آیا اور کاشف پانی میں غائب ہو گیا۔ میں نے ہزار کوششیں کی کہ کاشف کسی نہ کسی طرح مجھے نظر آ جائے، لیکن کاشف کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں روتا، گھبراتا، تنہا، اکیلا رہ گیا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے یہ پلان بنایا ہی کیوں؟ ہم یہاں پر کیوں آئے؟ کاش ہم نہیں آتے تو آج کاشف میرے ساتھ ہوتا۔ اب میں اکیلا تھا، سمندر کے درمیان ایک چھوٹی کشتی میں جو آدھی تباہ ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ پانی کی سطح سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی میرے نیچے تیر رہا ہو۔ اچانک میرے کشتی کو کسی نے جھٹکا دیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو وہاں ایک سفید چہرہ نظر آیا جو مجھے گھور رہا تھا۔ یہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن وہ چہرہ غائب ہو گیا اور کشتی دوبارہ ہلنے لگی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والی رات تھی۔ میں نے اللہ اللہ کر کے رات تو خیر سے گزار دی۔ پوری رات میں جاگتا رہا۔ اگلی صبح میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ پانی کے بیچ میں ایک لکڑی کا تختہ تیر رہا تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔
تختے کے ساتھ ایک پرانا نوٹ بندھا ہوا تھا۔ نوٹ پر لکھا تھا، جو بھی اس سمندر میں داخل ہوا وہ زندہ واپس نہیں گیا، یہاں کی روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہیں۔ میں یہ پڑھ کر حیرت اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ کیا میں بھی انہی میں شامل ہونے والا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ خیر دن تو گزر گئی۔ رات کے وقت مجھے لگا کوئی میرے قریب ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ کشتی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کی آواز سنائی دی، یہ تمہارا آخری رات ہے۔ میں نے ہمت کی اور کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ سایہ ہنسا اور بولا، یہ سمندر ہماری سلطنت ہے، جو یہاں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ میں نے دل میں دعا کی اور دلی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ میں نے دعا کی اور دلی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ اچانک کشتی کے ارد گرد روشنی ظاہر ہوئی۔ یہ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ روشنی کے غائب ہونے کے بعد میں سمندر کے وسط میں اکیلا رہ گیا۔ میری کشتی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اور میرے جسم پر زخموں کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ پانی ختم ہو چکا تھا اور بھوک نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے یہاں سے نکال لے تو میں زندگی بھر تیرا شکر گزار رہوں گا۔ لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ مجھے اپنی کشتی کے ارد گرد عجیب حرکت محسوس ہوئی۔ پانی کی سطح پر ہلچل ہونے لگی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید کوئی مچھلی ہو، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ پانی کے نیچے سائیدار شکلیں حرکت کر رہی ہیں۔ ان سائیدار اشکال نے آہستہ آہستہ میری کشتی کو گھیر لیا۔ ان کی آنکھیں سرخ اور چمکیلی تھی، جیسے وہ کسی شکار کی تلاش میں۔ میں نے اپنی پوری قوت سے چلا کر کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک آواز گونجی جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، یہ ہمارا علاقہ ہے اور تم نے ہمارے سلطنت میں قدم رکھا ہے، اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ میرا دل خوف سے دہل گیا۔ میں نے کشتی کے کنارے سے جھانکا تو دیکھا کہ پانی کے نیچے انسانی ڈھانچے تیر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے خالی گڑھے میری طرف گھور رہے تھے، جیسے مجھے اپنے ساتھ کھینچ لینا چاہتے تھے۔ پانی اچانک تیز لہروں میں تبدیل ہو گیا اور کشتی ایک بار پھر ہلنے لگی۔ میں نے کشتی کے قریب ایک غیبی قوت کو دیکھا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک مخلوق تھی جو انسانی اور حیوانی شکل کے درمیان تھی، جس کا جسم سمندر کی کائی سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں بڑی سی ترشول نما شے تھی۔ اس مخلوق نے گرجدار آواز میں کہا، میں سمندر کا دیوتا ہوں، تم نے یہاں آ کر میری نیند خراب کی ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، میں نے کیا ہے؟ مجھے بخش دو۔ اس مخلوق نے اپنی آنکھیں بند کی اور اچانک ایک منظر میرے سامنے آ گیا۔ یہ جزیرہ کبھی ایک خوشحال بستی تھی، لیکن انسانوں نے یہاں کی قدرتی خزانے لوٹ کر اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد یہاں بسنے والے روحوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک لعنت ڈال دی، جس کے تحت کوئی بھی یہاں آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم انسان لالچی ہو اور تمہاری سزا یہاں قید رہنا ہے۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا، یا اللہ صرف تو ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں نے آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھ لی اور پھر میں نے درود شریف کی ورد جاری رکھی۔ جیسے ہی میں نے درود شریف 1-2 بار پڑھ کر آگے بڑھ رہا تھا، پانی میں روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ مخلوق نے غصے میں چیخ ماری، لیکن روشنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ پانی ایک بار پھر پرسکون ہو گیا اور روشنی نے مجھے ایک راستہ دکھایا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کو اس روشنی کی طرف موڑا، لیکن راستے میں کئی بار عجیب مخلوقات نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ کبھی کوئی ہاتھ پانی سے باہر آ کر میری کشتی کو کھینچنے کی کوشش کرتا، کبھی کسی کی چیخ سنائی دیتی جو میرے حواس پر اثر ڈالتی، جو میرے روح کو ہلا دیتی۔ میں بہت خوفزدہ تھا، پھر بھی میں نے ہمت کی، لیکن روشنی نے مجھے راستہ دکھایا اور ان تمام خطرات سے بچایا۔ جب سورج طلوع ہوا تو میں نے خود کو ساحل کے قریب پایا۔ میں زخموں سے چور تھا لیکن زندہ تھا۔ ساحل پر پہنچ کر میں نے زمین کو چوم لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی اور اس جگہ نہ جائے۔ وہ جزیرہ اور اس کے راز صرف وہاں کی مخلوق کے لیے ہے۔ جو بھی وہاں گیا وہ یا تو اپنی جان گوا بیٹھا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ داستان سننے کے بعد شاید آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے تجربے سے سبق لیں گے اور کبھی ایسی سفر یا پکنک کا پروگرام نہیں کریں۔ دوستو، یہ تھی کہانی اسد۔ آپ کو کیسی لگی؟
مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس آپ کا بھی کوئی کہانی ہو تو ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دوں گا، آپ مجھے اپنی کہانی شیئر کریں، میں اسے نوریٹ کر کے آڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔